کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس کی مناسبت سے آج کے اس درس کا عنوان ہے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں مقبول کیوں نہیں ہیں؟ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ محترم حضرات، ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے متعلق اس بات کا ہرگز ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ گنہگار نہیں، کہ وہ خطا کار نہیں، کہ اس سے گناہیں سرزد نہیں ہوتی، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ہر روز نئے سے نئے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، نئے سے نئے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم سے گناہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سرزد ہوتی ہے، لیکن ہم گناہگاروں میں، ہم خطا کاروں میں، ہم سیاکاروں میں بہترین سیاکار، اچھا سیاکار، اچھا گنہگار وہ آدمی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہو۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اولاد آدم خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، ان سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں، وہ فطری تقاضے کے تحت گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، لیکن ان گناہگاروں میں ہر ایک گناہگار ایک ہی درجے کا نہیں ہے، ایک ہی لیول کا نہیں ہے۔ بعض گناہگار تو ہر روز گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن ان میں بعض گنہگار ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ انہی کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گنہگاروں میں بھی چند گنہگار اچھے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ جب ان سے فطری تقاضے کے تحت گناہیں سرزد ہوتی ہیں، وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافیاں طلب کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ایک گنہگار آدمی، ایک خطا کار آدمی اپنی گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے اس وقت توبہ کرتا ہے، اس وقت معافی مانگتا ہے جب اسے ان گناہوں کا، ان خطاؤں کا، ان غلطیوں کا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک سچا مومن، ایک موحد آدمی جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے۔ جب اسے کوئی گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے تو اللہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، معافیہ طلب کرتا ہے۔ اسی بات کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے ہی بہترین انداز میں ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فاجر بندے اور مومن بندے کے درمیان فرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان المؤمن يرى ذنوبه قاعدا تحت الجبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہترین انداز سے ایک مومن بندے اور ایک فاجر بندے کے درمیان فرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو پہاڑ کے مانند سمجھتا ہے، یرا ذنوبہ قاعدا تحت الجبل یخاف ان یقع علیہ، اور ہر لمحہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے سر پر نہ گر جائے۔ لیکن اس کے برعکس ایک فاجر اور فاسق انسان اپنے گناہوں کو ایک معمولی سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو ایک مکھی کے برابر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی گناہ مکھی کے برابر ہیں جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کے اشارے سے اڑ گئی۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ایک مومن بندہ اپنے گناہوں کو بڑا عظیم سمجھتا ہے، بڑا بوجھل سمجھتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ کے برابر جو اس کے گناہ ہیں اس کے سر پر نہ گر جائیں۔ لیکن فاجر انسان اسے نہ تو کوئی فکر ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کے ارتکاب کر رہا ہے، وہ ہر روز گناہوں پہ گناہیں کرتا جاتا ہے، لیکن اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، آج ہمارا بھی حال کسی طرح سے ہے۔ آج ہم بھی آئے دن بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، ہم سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں، ہم گناہوں سے پاک نہیں ہیں، لیکن ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے کے باوجود ہمارے دل و دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جبکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے دور میں کون لوگ تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے زمانے کے لوگ صحابہ کرام تھے، تابعین اعظام تھے۔ وہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق من الشعر وان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اس صحابہ کرام و تابعین اعظام کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے لوگوں، تم آج ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہو، ایسے غلطیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، جنہیں تم بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، لیکن ہم انہی گناہوں کو، ہم انہی اعمال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں من الموبقات یعنی ہلاک کر دینے والے اعمال میں شمار کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام کے زمانے میں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ اکرام و تابعین اعظام موجود تھے، اس زمانے میں آج کی طرح سے بڑے بڑے گناہیں موجود ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے معمولی غلطیوں کو، ان کی معمولی گناہوں کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ من الموبقات قرار دیتے ہیں، ہلاک کر دینے والے اعمال میں قرار دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اتنی بڑے گناہیں رائج ہیں، اگر اس کے متعلق انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا تو پتہ نہیں وہ کیا کہتے۔ آج اگر ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر آدمی گناہوں میں ملوث ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد شرک و کفر کے دلدل میں دستی جا رہی ہے۔ اسی کے پیش نظر اگر معاشرے میں لوگوں کو توبہ استغفار کی طرف راغب کیا جاتا ہے، دعا کی طرف راغب کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں، تو جواب صرف یہی ملتا ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، آج ہمارے دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کیوں کرے گا، جبکہ ہم نے اپنے ذہن و دماغ کو نہ قبول کرنے والا بنا رکھا ہے، ہم نے سوچ رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ جان لیں کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا، جان لیں جب تک ہمارے دعاؤں میں یقین نہیں ہوگا، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوگا، ہمارا دل پر یقین نہیں ہوگا، ہمارے دعاؤں میں اخلاص نہیں ہوگا، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ہم جب تک معاصی سے،
नाफरमानियों से बात नहीं आएंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानी को तर्क नहीं करेंगे, गुनाहों के इर्तिकाब से बात नहीं आएंगे, तब तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। क्योंकि कल जिन जुबानों से तौहीद, नग़मे तौहीद और कुरान की तिलावत के सहर अंगेज आवाजें आया करती थी, आज उन्हीं जबानों से तरह तरह के लग़्व किस्म की आवाजें आती हैं। और जिन दिल दिमाग में अहकाम शरिया के उसूल पाए जाते थे, आज उन्हीं दिल दिमाग में किस्म किस्म के खुराफात और बिदात पैबस्त हैं। तो हमारी दुआएं अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्यों कबूल करेगा? हमारी ज़बान में वो तासीर बाकी नहीं रह गई जो पहले जो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़मानों में हुआ करती थी। मुहतरम हज़रात, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बारगाह में हमारी दुआएं मकबूल हों, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से पूरी यकीन होकर इखलास के साथ दुआएं मांगे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानी और उसके मासी से बचते रहें और कहें कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कहें कि ए रब, हमने अपने जानों पर जुल्म किया है, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, और अगर आज तूने हमें माफ नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह बड़ा ही रहीम है, अल्लाह बड़ा ही करीम है। वो नहीं चाहता कि मेरे बंदे जहन्नम में जाएं, वो नहीं चाहता कि मेरे बंदे तकालीफ का शिकार रहें, वो नहीं चाहता कि मेरे बंदे परेशानी में मुब्तला रहें। वो चाहता है कि मेरे बंदे जो हैं इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करें और जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी दुआओं को कबूल करे, तो हमें चाहिए कि हम गुनाहों से परहेज करें, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दअन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ए नबी, आप कह दें कि जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है तो जान ले कि मैं उससे बहुत ज्यादा करीब हूँ। जब वो दुआएं करता है तो मैं उसकी दुआओं को सुनता हूँ। हज़रात, उसी के साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला और एक जगह सूरह तहरीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि ए लोगों, ए मोमिनो, तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से सच्ची दिल के साथ तौबा करो, इखलास के साथ तौबा करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारी तौबा को जरूर कबूल करेगा, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है, जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मासी से बचते रहें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानियों से बचें। ये तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों के तय माफिया मांगना, ये सहाबाए किराम और अंबिया इज़ाम का शेवा रहा है। जैसा कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अय्युहन नास तूबू इला रब्बिकुम फवल्लाहि इन्नी अतूबु इलल्लाह फिल यौम मिअत मर्रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये लोगों, अपने रब से माफिया तलब करो, अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो। अल्लाह की कसम, मैं हर रोज अल्लाह सुब्हानहु व तआला से 100 मरतबा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मुहतरम हज़रात, सोचने का मकाम है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, सय्यदुल मुरसलीन है, अंबिया के सरदार हैं, कलीमुल्लाह हैं, जिन पर कुरान को नाज़िल किया गया। वो खलीलुल्लाह भी हैं, उनकी तमाम गुनाहें मुआफ कर दी गई हैं, वो मासूम अनिल खता हैं। उसके बावजूद उनका ये हाल है कि वो हर रोज अल्लाह सुब्हानहु व तआला से 100 मरतबा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो हमारा क्या हाल होना चाहिए? हम तो गुनाहों के पुतले हैं, हम नहीं कह सकते कि हम मासूम अनिल खता है, हमारे नाम आमाल तो गुनाहों से बड़े पड़े हैं। तो हमारा क्या हाल होना चाहिए? बस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नहीं, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों के तय माफिया मांगना, अपनी गलतियों के तय अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार तलब करना, ये तमाम अंबिया किराम का शेवा रहा है। तमाम अंबिया किराम जब भी उनसे कोई गलती सरजद होती, उनसे कोई गुनाह का इर्तिकाब होता, तो फौरन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में अपने आप को पेश करते और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से माफिया तलब करते। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के मुतालिक इरशाद फरमाता है सूरह बकरा में, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें हुक्म दिया कि तुम जन्नत में रहना,
لیکن اس درخت کے پاس مت جانا اور اس درخت کے پھل کو نہ چکنا۔ لیکن شیطان انسان کا ازل سے لے کر ابد تک دشمن ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا، کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم اس درخت کے پھل کو کھا کر ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے روک دیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس درخت کے پھل کا مزہ چکھ لیتے ہیں، جس درخت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ڈانٹتے ہوئے، انہیں سزا دیتے ہوئے دنیا میں بھیج دیتا ہے، جنت سے انہیں نکال دیتا ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ان کے اس غلطی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر آج تو نے ہمیں نہیں بخشا، اگر آج تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، انہیں بخش دیا۔ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے قوم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جانب سے طوفان عذاب نازل ہوا، زمین و آسمان سے پانی اگلنے لگا، زمین ساری پانی سے بھر گئی، نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر اپنی کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، جبکہ ان کے بیٹے نے ان پر ایمان نہیں لایا، ان کا بیٹا ان کے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ تو فوراً کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو میرے اہل و عیال کو اس طوفان عذاب سے بچائے گا، یہ دیکھ میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب رہا ہے، اس کو بچائے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ السلام کو ڈانٹتے ہوئے، نوح علیہ السلام کے سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے تو وہ بندہ ہے جو تجھ پر ایمان لایا، تیرے بیٹے نے تجھ پر ایمان نہیں لایا، تیرے بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، بس تو مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں، اور اگر تو اسی طرح سے اصرار کرتا رہا تو تیری نبوت پر بھی آنچ آ سکتی ہے۔ جب نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آج تو نے مجھے نہیں بخشا، مجھے اپنے رحمت میں نہیں لیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح سے جب یونس علیہ السلام اپنے قوم والوں سے مایوس ہو کر اپنے قوم والوں کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی انہیں سزا دیتے ہوئے مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ مچھلی انہیں نگل لے۔ جب مچھلی انہیں نگل لیتی ہے، مچھلی کے نگل لینے کے بعد جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو یونس علیہ السلام بھی فوراً اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ استغفار طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی اکیلا ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی قہار ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ انبیاء اکرام تھے جو معصوم عن الخطا تھے، ان کے اگلے پچھلے تمام گناہیں معاف کر دی گئی تھی، اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کے احساس کرتے ہی، اپنی غلطیوں کے متعلق جانتے ہی فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے، اپنے گناہوں کے تئیں معافی مانگتے اور اپنے آپ کو عذاب سے، اللہ سبحانہ وتعالی کے غضب سے بچا لیتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب بھی ہم سے فطری تقاضے کے مطابق، فطری تقاضے کے تحت ہم سے گناہیں صدق ہوں تو ہم فوراً اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ استغفار طلب کریں، اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی گناہوں کے تئیں معافیاں مانگیں۔ جان لیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانیوں سے باز آئیں گے، ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی معاصی سے باز آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی
اور معاصی کو ترک کریں گے, گناہوں کے ارتکاب سے باز آئیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمارا دل مطمئن ہو, ہمارا دل پر یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. اور ساتھ ہی ہمارے دعاؤں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے, فلاں امام مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اپنے دعاؤں کو لمبا کر دوں. نہیں, دعا ایک عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں حکم دیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. تو جب ہم پر یقین ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں دعائیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب عمہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر فاجروں اور فاسقوں نے الزام تراشی کی, ان پر تہمتیں باندھی, ان کی عزت کو تار کیا, ان کی عزت کو اچھالا, تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر روتی رہتی. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ عائشہ اگر تو نے واقعی میں گناہ کیا ہے تو معافی مانگ لے, توبہ استغفار کر لے, اللہ سبحانہ و تعالی بڑا ہی کریم ہے, بڑا ہی رحیم ہے, وہ تیری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا, تمہیں معاف کر دے گا. اگر تو نے گناہ نہیں کیا تو انتظار کر تیرے متعلق وہی نازل ہوئی. بس اتنا سننا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا دل مطمئن ہو گیا, وہ گناہوں سے پاک تھی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور معاصی سے پاک تھی. وہ کہتی ہیں کہ میرے رب ساری دنیا مجھے غلط سمجھتی ہے, ساری دنیا مجھے بدکار سمجھتی ہے, لیکن تو حقیقت کو جانتا ہے, تو حقیقت سے واقف ہے, میں گناہگار نہیں ہوں. بس مجھے تجھ تیری ذات پر امید ہے, بس میں تجھ سے میرے پاک دامنی کے حق میں دلیل کا سوال کرتی ہوں. جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پر یقین ہو کر اطمینان دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعاؤں کو قبول بھی کیا اور ان کے حق میں ایک ایسی دلیل کو نازل کیا جو قیامت تک کے لیے روشن باپ کی طرح سے آیا رہے گا, جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. ایسی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامنی کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور اسی طرح سے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں طلب کی, دعائیں مانگی, رو کر گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں مانگی, اخلاص کے ساتھ, اطمینان قلب کے ساتھ, پوری یقین ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کیا اور آپ کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور آپ کو بدر کے مقام پر جنگ بدر میں فتح و نصرت سے کامیاب کیا. یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جب آدمی اطمینان دل کے ساتھ پر یقین ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے, مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مطمئن رکھیں, اپنے دل میں یقین کو لائیں اور جان لیں کہ ہمارا دل مطمئن کب ہوگا, ہمارا دل میں یقین کب آئے گی, جب ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے, جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور معاصی سے باز آئیں گے, گناہوں کے ارتکاب کو ترک کر دیں گے, تب ہمارا دل مطمئن ہوگا, تب ہمارے دل میں یقین آئے گا. کیوں؟ اگر ہم گناہوں پہ گناہ کرتے رہیں, ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں, معاصی کا ارتکاب کرتے رہیں تو ہمارا دل کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. ہم جب بھی دعا کریں گے تو ہمارے دل میں یہ شک ہمیشہ باقی رہے گا کہ ہم تو گنہگار ہیں, ہم تو خطا کار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ سوال جو ہے, یہ شک جو ہے ہمارے دل میں ہمیشہ باقی رہے گا جب تک ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں گے. لیکن جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار طلب کریں گے, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے, تب جا کر ہمارا دل مطمئن ہوگا, ہمارا دل مطمئن ہوگا, ہمارا دل پر یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے مکمل یقین ہے, میں گناہوں سے پاک ہوں, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاصی سے پاک ہوں,
इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। और साथ ही और एक शर्त ये भी है कि हम इखलास के साथ दुआ करें, अकेले में दुआ करें, तन्हाई में दुआ करें। 4 लोगों के पास बैठकर दुआ करने से ज्यादा बेहतर यही है कि आदमी का तन्हाई में दुआ करे। तन्हाई में दुआ करते हुए अपने गुनाहों के मुतालिक इस्तिग़फ़ार भी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें। और जरूरत इस बात की है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए अपने आंखों से आंसू भी लाएं, अल्लाह के लिए अपने आंखों से आंसू भी लाएं, तब जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को कबूल करेगा, हमारा तौबा इस्तिग़फ़ार को कबूल करेगा। आखिर में बस यही कहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारगाह में मकबूल हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को कबूल करे, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मासी से बचें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी से बचें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नाफरमान बंदों की नहीं दुआओं को कबूल नहीं करता। और जब दुआएं करें तो हाजिर दिल के साथ दुआ करें, गाफिल दिल के साथ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जब दुआ करें तो मुकम्मल यकीन करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, वही कादिर मुतलक है, उसी ने इस सारे जहां को बनाया, उसके इरादे के उसके इज़्न के बगैर, उसके इजाजत के बगैर इस दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को गुनाहों से, मासी से, तेरी नाफरमानियों से बचा, हमें कसरत के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। और जब तक हमें जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।